السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ملا عمر کو 20ویں صدی کا پراسرار ترین شخص کہا جاتا ہے، جو کہ سالوں تک امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے پرانے سے مکان میں موجود رہا۔ لیکن امریکی ادارے، ایجنسیاں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ ملا عمر کی گاڑی کو 21 سال کے بعد ایک پراسرار جگہ سے نکالا گیا، اور امریکی اس گاڑی کو کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ملا عمر کے ساتھی پیغام رسانی کے لیے کون سے کوڈ ورڈز کا استعمال کیا کرتے تھے؟ کابل کو چھوڑتے وقت ملا عمر نے کون سے تاریخی الفاظ کہے تھے جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئے؟ اور ملا عمر کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سب اور اس سے جڑے بہت سارے سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اکتوبر 2001 میں جب امریکہ نے 32 ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تو اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے تورا بورا کے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دوران ملا عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات بمباری کی، جس کے نتیجے میں افغانستان کے ہزاروں بے گناہ بچے بڑے شہید ہوئے تھے۔ ملا عمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس اس وقت جدید ہتھیار نہیں تھے کہ وہ امریکہ سمیت 32 مخالف ممالک کا مقابلہ کر سکتے، اور اس لیے ملا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں کا رخ کریں، تاکہ امریکہ شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں کی طرف آئے، تاکہ بے گناہ معصوم شہریوں کا ظلم بند ہو جائے۔ دوستو، کابل کو چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکی زمینی راستوں سے کابل میں داخل ہوں گے اور دنیا دیکھے گی کہ وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل ویسے ہی جب امریکی فوج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ملا عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں کا رخ کیا، جہاں ایک سادہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بیٹھ کر ملا عمر افغان مجاہدین کو کمانڈ کیا کرتے تھے۔ یہاں ضرورت کی چند چیزوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ دوستو، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر 2 مہینے سے بھی زیادہ بدترین بمباری کی، پھر بھی امریکہ ملا عمر کا کچھ نہ کر سکی۔ اس سب کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جدید ترین سیٹلائٹ اور 32 ممالک کی فوج نے افغانستان کا چپا چپا چھان مارا، مگر ملا عمر کو ڈھونڈ نہ سکے۔ دوستو، بے شک افغانستان مجاہدین کے پاس جدید ترین ہتھیار نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے قریب ترین ساتھی تھے، جو ملا عمر کے لیے جان قربان کرتے تھے۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ موبائل فونز یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے خطوط کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کو ٹریس نہیں کر سکتی تھی، اور چند قریب ترین ساتھیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ ملا عمر جہاں رہتے تھے وہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر دور تھا، اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ 2013 تک امریکہ سمیت 32 ممالک نے زور لگایا کہ ملا عمر کس طرح مل جائے، لیکن یہ ہر بار ناکام رہے۔ دوستو، 2011 تک امریکہ نے تو ملا عمر کے سر کی قیمت 10 کروڑ روپے لگا دی تھی، لیکن ملا عمر کا کچھ نہ اکھاڑ سکے۔ 2013 میں ملا عمر کی موت کے بعد ان کا بیٹا محمد یعقوب نے انکشاف کیا کہ ملا عمر کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی، اور ان کو افغانستان میں ہی دفنایا گیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد امریکہ سمیت 32 ممالک کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ملا عمر کا کچھ نہ کر سکے۔ بے شک یہ اللہ پاک کی مدد ہی تھی جو دنیا کی تمام تر طاقتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، اب آخر میں ملا عمر کی گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان نے ملا عمر کی گاڑی کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا کہ اس گاڑی کو 2001 میں زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا گیا تھا،
تاکہ یہ محفوظ رہ سکے۔ دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 21 سال کے بعد جب اس گاڑی کو باہر نکالا گیا تو وہ اپنی ٹھیک حالت میں موجود تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے اس ریئل ٹی وی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک اور کل کی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔